آپ آ گئے ہیں، ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت نام ہے، یقین ہے کہ نادرا سینٹر کو بھی آپ ہی بہتر بنائیں گے۔ بزرگ شہری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورے پر گفتگو۔ وزیر داخلہ کے دورے پر شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی کا سٹاف کی کمی کا نوٹس، نادرا سینٹر کو مثالی بنانے کی یقین دہانی۔ لیسکو میں نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ ناکام ہونے کا خدشہ، شعبہ میٹیریل مینجمنٹ کی ناقص حکمت عملی، 1300 سے زائد صارفین کے کنیکشن التوا کا شکار۔ لیسکو ڈیمانڈ نوٹسز قیمت میں 4 کروڑ 75 لاکھ روپے وصول کر چکی۔ شعبہ میٹیریل مینجمنٹ میٹرز کی فراہمی کو یقینی نہ بنایا جا سکا۔ حکومت پنجاب کسانوں کا معاشی قتل عام کر رہی ہے۔ مریم نواز کی حکومت دیکھ کر عثمان بزدار کا دور بہتر لگنے لگا۔ جماعت اسلامی پنجاب اور کسان رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ قائم مقام امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب نصر اللہ گورایا نے کہا، ملک میں مافیا کا دور چل رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا 30 اپریل کو کسانوں کے ساتھ مل کر پنجاب بھر کے شاہراہوں پر شدید احتجاج کا اعلان۔ ادھر جماعت اسلامی اور کسان اتحاد نے پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا گندم کے قیمتوں کے حوالے سے احتجاج، شدید نعرے بازی۔ ریڈ بال کے لیے جیسن کلیسپی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر۔ گیری کرسٹن کو وائٹ بال کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا۔ دونوں فارمیٹ کے لیے اظہر محمود اسسٹنٹ ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ اظہر محمود پاکستان کی خاطر انگلینڈ چھوڑ کر آئے، ویمن ٹیم کے لیے بھی کوچ لا رہے ہیں، کھلاڑیوں کی فٹنس پر بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اسٹیڈیمز میں بھی سہولیات کو بہتر بنایا جائے گا۔ شکایت آئی، احسان اللہ کا علاج ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا، ابھی اس پر کومنٹ نہیں کروں گا، جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ مدینہ کالونی والٹن کے رہائشی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ پانی کی عدم دستیابی کے خلاف علاقہ مکین کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظاہرین کہتے ہیں 2016 سے ٹیوب ویل لگا دیا گیا مگر بجلی نہیں دی، پانی کیسے آئے گا؟ شہریوں کا انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ۔ رائمنڈ جیا بگا روڈ پر سیوریج کے ناقص انتظامات۔ جیا بگا روڈ پر ناقص سیوریج نظام سے نظام زندگی بری طرح متاثر۔ سیوریج نظام کی وجہ سے لوگ کاروبار بند کر کے جانے لگے۔ ادھر قائد ملت کالونی گلی نمبر 25 میں سیوریج کے کام کے لیے کھدائی نامکمل، علاقہ مکین ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ علاقے کی سڑکیں بھی شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پولیس اہلکاروں اور سب انسپکٹر پر حملہ، پولیس حکام کا فورس کو الرٹ رہنے اور احتیاط برتنے کا حکم۔ افسران اور اہلکار ڈیوٹی کے علاوہ یونیفارم میں سفر نہ کریں۔ سی سی پی او کے حکم پر افسران اور اہلکاروں کو میسج نوٹ کروا دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا ملتان روڈ پر واقع میٹ پروسیسنگ یونٹ پر چھاپا، 2000 کلو زائد المیعاد بدبودار اور فنگس زدہ گوشت برآمد۔ مقدمہ درج، فنگس زدہ گوشت معروف مارٹس اور سٹورز کو سپلائی کیا جانا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سستی روٹی ریلیف پروگرام، ضلع انتظامیہ نان روٹی کی قیمتوں پر عمل درآمد کے لیے متحرک۔ 104 مقامات پر خلاف ورزیاں پائی گئیں، 42 مقدمات درج کر کے 31 گرفتاریاں، جبکہ 1,37,000 کے جرمانے عائد کیے گئے۔ تجاوزات کے خاتمے کا ذمہ دار محکمہ ہی تجاوزات کا سبب بننے لگا۔ گلشن راوی اتوار بازار کے گرد و نواح میں تجاوزات کی بھرمار، رہائشی علاقے میں تجاوزات قائم ہونے سے آمد و رفت متاثر۔ کارپوریشن ملازمین کا سٹال لگانے کی مد میں پیسے بٹورنے کا انکشاف ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قبل عزیز سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔ گورنر پنجاب سے ریمن میگسیسے ایوارڈ فاؤنڈیشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد میں فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن اور سربراہ اخوہ ڈاکٹر امجد ثاقب شریک تھے۔ فاؤنڈیشن کے وفد کو گورنر ہاؤس کا دورہ بھی کروایا گیا۔ صوبائی وزراء صحت خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیع کے زیر صدارت اجلاس۔ انسولین سمیت شوگر کے ادویات کی دستیابی کے میکانزم پر گفتگو۔ شوگر اور ہیپاٹائٹس کے ادویات کی دستیابی کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا گیا۔
خواجہ عمران نذیر نے نان کمیونیکیبل ڈیزیز پروگرام سے مریضوں کی سکریننگ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ صوبائی وزیر تعلیم سے آسٹریا کی سفیر کی ملاقات۔ پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز، مسائل اور ترجیحات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں میں فنی تعلیم، ٹیچر ٹریننگ کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ آسٹریا کے تعاون سے مختلف تعلیمی منصوبوں کے آغاز پر بھی غور کیا گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون لاہور سید توصیف شاہ کی والدہ کا انتقال، تعزیت کے لیے ارکان اسمبلی اور لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان، رکن قومی اسمبلی رانا مبشر اقبال کی آمد۔ ارکان اسمبلی نے سید توصیف سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ صدر نون لیگ ملک سیف الملوک کھوکھر اور شہباز علی کھوکھر کی کھلی کچہری۔ دونوں لیگی رہنماؤں نے سائلین کے مسائل سنے۔ شہریوں نے سرکاری محکموں بارے شکایات درج کروائیں۔ رہنماؤں نے متعلقہ محکموں کو مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ خیابان امین، این اے رانا مبشر اقبال اور رانا ارشد منہاس کی کھلی کچہری۔ رہنماؤں نے این اے 124 اور پی پی 164 کے باسیوں کے مسائل سنے۔ رہنماؤں نے مسائل حل کروانے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ سنی اتحاد کونسل نے ملک احمد خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ ملک احمد خان بچر پنجاب اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں۔ ادھر تحریک انصاف لاہور کی قیادت تبدیل، چودھری اصغر گجر کو صدر پی ٹی آئی لاہور بنا دیا گیا۔ حافظ ذیشان رشید سیکرٹری جنرل لاہور نامزد۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا شہر کے مختلف تھانوں کا دورہ۔ محمد فیصل کامران تھانہ شاد باغ، نولک خان مستری شاہ اور تھانہ باغبان پورہ گئے۔ فرنٹ ڈیسک، حوالات، ویٹنگ ایریا سمیت دیگر حصوں کا معائنہ کیا۔ فیصل کامران سے تھانوں کے نفری نے بھی ملاقات کی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا گلبرگ ڈرین کا دورہ۔ ایکسن گلبرگ کاشف رسول کی ڈی سلیٹنگ آپریشن بارے بریفنگ۔ ایم ڈی واسا کے ڈی سلیٹنگ آپریشن کو مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی۔ بارشوں سے قبل تمام تیاریوں کو مکمل رکھنے کے احکامات جاری کیے۔ دو عارضہ آسما جہانگیر کانفرنس کا آخری روز۔ سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی خصوصی شرکت۔ کانفرنس میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، سابق ممبر سینٹ تاجر حیدر، اختر مینگل، سید دال خان ناصر، عبد المالک بلوچ کی شرکت۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل فاروق حامد نائک، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یاسین آزاد اور بھارت کے سابق چیف الیکشن کمشنر ایس وائی قریشی شریک ہوئے۔ ایس ای سی پی کی جانب سے صارفین کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ایس ای سی پی ایکس ایس متعارف کروا دیا گیا۔ کمپنیز کی رجسٹریشن، گوشتواروں کی فائلنگ میں آسانی ہوگی۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ خصوصی انسداد پولیو مہم کا کل سے آغاز۔ 5 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم 3 مئی تک جاری رہے گی۔ پنجاب کے 7 اضلاع میں 2,40,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین اور قطرے پلائے جائیں گے۔ اوپن یونیورسٹی کا لاہور میں پنجاب چیپٹر کی کانوکیشن کا انعقاد۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 700 طلباء میں ڈگریاں تقسیم، 146 کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے تحت 5ویں انٹرنیشنل کانفرنس 3 روزہ کانفرنس کے تیسرے اور آخری دن کے سیشنز جاری۔ پاکستان اور مختلف ممالک سے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد کانفرنس میں شریک ہوئی۔ ساتویں نیشنل ہومیوپیتھک ایجوکیشنل کانفرنس بانی اور چیئرمین کمیونٹی ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد اشرف چودھری نے صدارت کی۔ کانفرنس کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر عقیل جاوید نے ادا کیے۔ ناور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے امراض دل، موٹاپا، بریسٹ کینسر پر علاج بارے لیکچر دیے۔ بیکن ہاؤس یونیورسٹی اور چائنا کونسلیٹ کے درمیان معاہدہ۔ دونوں ممالک کے طلباء کے لیے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام چینی اردو زبان سیکھنے کے لیے اسٹڈیز ٹریک قائم ہوں گی۔
तकरीब में चीनी कौंसल जनरल और बीकन हाउस से नसरीन कसूरी की शिरकत। अमरीकी कौंसल जनरल कराची का लाहौर अजायब घर का दौरा, लाइब्रेरी में गहरी दिलचस्पी दिखाई, तारीखी नवादरात की बेहतरीन नुमाइश और हिफाजत पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। लम्स में दाखिलों के लिए एडमिशन टेस्ट का इनका 2000 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने टेस्ट में हिस्सा लिया। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दाखिले के पहले मरहले का आगाज, दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट के रजिस्ट्रेशन शुरू, आखिरी तारीख 17 मई मुकर्रर। 9 मई से आज़मीन की हज के लिए हुजाज से मुकद्दस रवानगी का आगाज होगा। हुकूमत ने 904 कंपनीज रजिस्टर की हैं। गैर रजिस्टर्ड कंपनी से हज बुकिंग ना करवाई जाए। सदर उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की हज ऑर्गेनाइजर तंजीम खूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हरमे काबा के झंडे और तस्वीर लहराना शरन और कानूनन जायज नहीं। उधर उलमा अकेडमी मंसूरा के ज़ेर एहतमाम हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, अलामा डॉक्टर सरफराज अवान ने शुरका को मनासिके हज और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। कौमी क्रिकेट टीम की आखिरी T20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत, नीदरलैंड की सफीर ने भी ग्रीन शर्ट पहन ली। नीदरलैंड की सफीर हैनी डेरियस की कजाफी स्टेडियम आमद, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, क्रिकेट और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सफीर ने शानदार इंतजामात पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। छठी राव पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और विमेन चैंपियनशिप का दूसरा रोज मुख्तलिफ शहरों से वेट लिफ्टर्स ने जूनियर, सीनियर और मास्टर कैटेगरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुकाबले के इख्तिताम पर जीतने वाले वेट लिफ्टर्स को ट्रॉफी, शील्ड्स और मेडल से नवाजा गया। और रोशनाई गेट फूड स्ट्रीट में पेंटिंग और फन्नी खताती की नुमाइश, तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से तुलबा ने हिस्सा लिया। हाथों की महारत से तैयार की गई खताती और पेंटिंग ने लोगों की तवज्जो समेटी।